من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین, viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں آپ کے سامنے ناظرین حاضر خدمت ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ناظرین تعلیم حاصل کرنا, قرآن پاک کو پڑھنا, اس پر اللہ تبارک و تعالی کیا اجر و مقام عطا فرماتا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ایک مقام پر خیمہ گاڑا تو ناظرین انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہے. تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں اور کسی صاحب نے سورہ ملک کو مکمل تلاوت کیا ہے. ناظرین و سامعین, صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنا یہ مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ, یہ کیا معاملہ تھا؟ ہم نے سورہ ملک کی آوازیں سنی ہیں کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا سنا, سماعت کیا, تو فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ. یہ سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. یہ سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے. ناظرین و سامعین, ذرا سے یہاں پر غور فرمائیں کہ آقا علیہ السلام ایک سورت کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ ہی المانعہ ہی المنجیہ, کہ یہی سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے, یہی سورت اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. اور سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے ناظرین, ایک اور روایت موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک کی دنیا میں تلاوت کرتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اسے قبر میں اتارا جاتا ہے, ناظرین جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اگر وہ منہ کی طرف سے آتے ہیں تو سورہ ملک وہاں پر آڑے آ جاتی ہے. ناظرین جب وہ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو پھر وہ آڑے آ جاتی ہے, انہیں قریب نہیں آنے دیتی. اور پھر دائیں اور بائیں بھی ناظرین و سامعین یہی سورہ ملک آڑ بن جاتی ہے. وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, یا الہ العالمین, ہم تیرے بندے کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ صورت سامنے آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سورہ ملک ضد کرے گی کہ یا الہ العالمین اس کی مغفرت فرما. ناظرین یہاں پر ذرا سا مقام غور و فکر ہے کہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے. قرآن پاک اس کی کتاب ہے, اس کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب ہے, لیکن اس نے اس قرآن پاک کی ایک سورت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سورت اس کی بارگاہ میں ضد کر رہی ہے. ناظرین یہ مقام مقبولیت ہوا کرتا ہے, ضد کرتی ہے کہ یا الہ العالمین تو یا تو اس شخص کی مغفرت فرما, اس شخص کو معاف فرما کہ یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا, یا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دے. ناظرین اللہ رب العالمین سورہ ملک کی سفارش کو اس گناہگار کے حق میں مقبول فرمائے گا اور عذاب کے فرشتوں کو وہاں سے دور ہو جانے کا حکم دیا جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام کا وہی فرمان ہی المانعہ ہی المنجیہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مقام کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ قبر تھی اور صاحب قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا, اور اس لیے کر رہا تھا کہ وہ دنیا میں جیتے جی سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. ناظرین جو سورہ ملک پڑھے اسے بعد از مرگ یہ مقام دیا جاتا ہے کہ قبر میں بھی وہ سورہ ملک کی تلاوت کر سکتا ہے.
تو ناظرین و سامعین جو پورے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے ناظرین، ہم اس کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ آئیے اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو ہم آپ کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کے نور سے اپنے اپنے قلوب کو منور و روشن کیجئے۔ ناظرین ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 آیت نمبر 109 کے ناظرین و سامعین 4th اور 5th پورشن سے ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 109 کا 4th اور 5th پورشن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت اور کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ ناظرین چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، آیت کریمہ یا آیت کا جز یا جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، کون سے حرف کا کون سا مخرج ہوتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائی جائیں گی۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں اس کی تلاوت کی جائے گی۔ تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ناظرین جو آپ کا سیگمنٹ ہے اس میں آپ ہمیں کالز کریں گے، اپنا سبق سنائیں گے۔ تو آج بھی تھرڈ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کا انتظار کریں گے۔ آئیے ناظرین باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے، اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا 4th اور 5th پورشن نکالیے۔ ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 109 کا یہ 4th پورشن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ مل کر اسے پڑھیے۔ فَعْفُو وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سب سے اول ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت کے اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں، فَعْفُو یہ پہلا کلمہ ہے، وَاصْفَحُوا یہ دوسرا کلمہ ہے، حَتَّى تیسرا، یَأْتِیَ چوتھا، لفظ اللہ پانچواں، بِأَمْرِهِ چھٹا۔ کل اس میں 6 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ تو فَعْفُو میں دیکھیے کہ اس میں 6 حروف موجود ہیں۔ ناظرین کون سے حروف ہیں؟ فا، الف، عین، فا، واو، الف۔ فا پر زبر اور عین پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت آپ دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن بھی کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فا ہے، فا کے اوپر پیش واو پھر ساکن۔ ناظرین اس کے بعد پھر واو ہے، واو پر زبر ہے۔ یاد رہے کہ وَاصْفَحُوا اگر واو کو ہم اس کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جو صورتیں ہیں ناظرین وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس صورت میں کیا پڑھا جائے گا اور اس صورت میں کیا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ وَاصْفَحُوا ملانے کی صورت میں واو کو صاد کے ساتھ ملایا جائے گا، درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، یعنی حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یاد رہے ناظرین کہ جب ہم واو کو علیحدہ پڑھیں تو اسے اصفحوا پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ کے نیچے زیر موجود ہوگا۔ تو اس میں کتنے کلمات ہیں؟ اس میں بھی 6 حروف موجود ہیں اس کلمے میں، حمزہ، صاد، فا، حا، واو، الف۔ صاد ساکن، فا پر زبر، حا کے اوپر پیش، واو ساکن، اور الف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حتیٰ، اس میں ناظرین 4 حروف ہیں، حا، تا 2 مرتبہ، آخر میں یا، حا پر زبر
اور تا پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اس علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اس حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین مشدد حرف کے پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، رول یہ ہے کہ اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑے سے جماؤں کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ حتی، تو تا 2 مرتبہ ہے اور تا پر تشدید ہے اور کھڑا زبر بھی موجود ہے۔ یأتیہ، اس میں کل 4 حروف ہے، یا، حمزہ، تا، یا، یہاں پر زبر اور حمزہ ساکن، تا کے نیچے زیر اور یا پر زبر۔ اس کے بعد لفظ اللہ میں 4 حروف ہے، حمزہ، لام 2 مرتبہ، پھر ہا، لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا کے اوپر پیش۔ ناظرین یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے کہ یأتیہ کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیں گے، اور ناظرین اگر یأتیہ کو علیحدہ پڑھیں، لفظ اللہ کو علیحدہ پڑھیں تو پھر حمزہ پر زبر موجود ہوگا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دونوں صورتوں میں، ملانے کی صورت میں یا نہ ملانے کی صورت میں، اس کلمے کو پڑھا کیسے جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے بِأَمْرِهِ، اس میں 5 حروف ہیں، با، حمزہ، میم، را، ہا، با کے نیچے زیر، حمزہ پر زبر، میم ساکن، را کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر۔ ناظرین یہ جو ہا کے نیچے کھڑی حرکت ہے، اس کا اصول یاد رکھیں کہ جب یہ کسی حرف کے نیچے ہو تو اسے کھڑی زیر یا کھڑا زیر کہا کرتے ہیں، اور جب یہ کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، اور جب حرف کے اوپر پیش الٹا ہو تو اسے الٹا پیش کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش، ان تینوں کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور کھڑی حرکات کا حکم حروف مدہ کی مانند ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو آپ جانتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، تو بالکل ایز اٹ از ان کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین چاہے کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ اس میں جتنے حروف بھی یوز ہوئے ہیں تمام کے مخارج بالترتیب ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بغور سماعت فرمانے کی کوشش کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ آپ ذہن نشین فرماتے جائیں کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، وہی حرف اگر پھر ریپیٹ ہوگا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، انڈیکیٹ ضرور کر دیں گے، اور اپنے پاس قلم کاپی ہر پروگرام میں ضرور رکھا کریں۔ ناظرین جو کوئی بات آپ کی سماعت کو آئے، کوئی رول قانون کی بات ہو، ناظرین آپ کی سماعت کو اچھی لگ جائے، کوئی ضروری بات ہو، کمپلسری بات ہو، آپ اسے فوراً نوٹ کر لیں۔ یہ نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ خاموش بیٹھنے کے بجائے ناظرین ہمارے ساتھ مل کر اس کی ادائیگی کیجئے۔ پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی، آپ جتنا ریپیٹ کریں گے، جتنا اسے ادا کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ یہاں پر دیکھیے فا، فو میں پہلا حرف ہے فا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین اوپر کے دانتوں کے کنارے ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا ناظرین و سامعین اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین فرمائیے، اور اس کے بعد نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ، بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے۔ نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے جو عام طور پر تر رہتا ہے ناظرین، اسے تر حصہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، فا ادا کیجئے بآسانی۔ آپ فا ادا کر سکتے ہیں ناظرین، جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے۔ ہمیں جانا ہوگا ایک بریک پر ناظرین، ہم ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اس کے بعد آپ دیکھیں الف ہے، الف حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں عین ہے، اور عین کا جو تعلق ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ہے۔ عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے، یعنی جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائے، اس حرف کو حرف حلقی کہتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کتنے حروف ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، حروف تہجی میں سے کل 6 حروف ہیں جن کا تعلق حلق سے ہوا کرتا ہے۔ وہ 6 حروف یہ ہیں، سماعت فرمائیے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان حروف کو حروف حلقی کہا جائے گا۔ ناظرین اب یہاں پر ہم ان 6 حروف کو 6 لیٹرز کو ہم حلق پر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ کس طریقے سے؟ اب آپ دیکھیں کہ حلق کو ہم 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے حلق کا فرسٹ پورشن، یعنی حلق کا بالکل اوپر والا حصہ، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ حلق کا درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور سب سے لاسٹ پورشن نچلا حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ تو ناظرین یہاں چونکہ عین ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ہم اس حرف کی بات کریں گے کہ جس کا تعلق حلق سے ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، لیکن فرق نہیں کیا جاتا اور دونوں میں مشابہت ہو جاتی ہے، عین اور حمزہ۔ اب دیکھیں کہ عین اور حمزہ میں عام طور پر آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ ان دونوں حروف کی ادائیگی میں بس اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ عین کو حمزہ، حمزہ کو عین کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ناظرین ہمیں انفارم نہیں کیا جاتا، یا ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسی معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کو ہم مکمل طور پر کما حق کہو اس کی تلاوت کر سکیں۔ ناظرین عین اور حمزہ کے مابین اگر فرق نہیں کریں گے، بعض اوقات معانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو ناظرین پھر کیا بچتا ہے؟ معنی کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ عین اور حمزہ میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ناظرین عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، یہ ہے مخرج کا ڈیفرنس۔ اب آئیے صفاتی ڈیفرنس کیا ہے۔ عین کی صفت یہ کہ اسے گاڑھے طریقے سے ادا کیا جائے گا، اور حمزہ کی صفت یہ کہ اسے بالکل نارملی وے سے پڑھا جائے گا۔ اس اصول کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے کہ پھر فا ہے، فا کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر واو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ پھر الف ہے، الف کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر واو ہے ناظرین، واو کا مخرج ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد پھر حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج عین کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ پھر صاد ہے۔ یاد رہے کہ صاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہ بات بھی یاد رہے کہ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، دغت اور قز ہے۔ اور یاد رہے ناظرین کہ ان حروف کو ہمیشہ ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور صاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ناظرین ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ تو زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ملا کر صاد ادا کیجئے، اور ناظرین اسی مخرج کے تھرو آپ سین اور زا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو زا، سین، صاد ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صفاتی ڈیفرنس ہے تو انہیں ہم متحد المخارج اور مختلف الصفات کہیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے ناظرین کہ سین اور صاد میں عام طور پر فرق بالکل بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ سین کی صفت میں اور صاد کی صفت میں فرق ہے، مخرج ایک ہے۔ سین کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور صاد کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ
پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ پھر فا ہے، فا کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد ہا ہے، یہ حلوے والی ہا کہلاتی ہے، اور ناظرین ہمیں اس حلوے والی ہا میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مخرج حلقہ درمیانی حصہ اور اس کے اگینسٹ جو ہا ہوتی ہے جسے ہم دو چشمی ہا کہتے ہیں، اور اتفاق سے وہ بھی موجود ہے ناظرین، لفظ اللہ کے آخر میں دیکھیے یہ دو چشمی ہا کہلاتی ہے۔ اس میں اور حلوے والی ہا میں کیا ڈیفرنس ہے؟ یاد رہے ناظرین کہ حلوے والی ہا کا مخرج حلقہ درمیانی اور دو چشمی ہا کا مخرج حلقہ نچلا حصہ ہے، یہ مخرج کا فرق۔ اور صفاتی ڈیفرنس کیا ہے؟ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور دو چشمی ہا کو بالکل نارملی طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس میں کوئی اضافی آواز نہیں نکالی جائے گی۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلوے والی ہا میں اور دو چشمی ہا میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا ابتدائی حصہ اور اوپر کی دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ، یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ ملائیے، ملا کر تا ادا، اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، ملا کر تا ادا کیجئے، بآسانی آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ لازم یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ دال اور تا کا بھی یہی مخرج ہے، تو تا، دال اور تا ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس موجود، تو ناظرین انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ تا اور تا کے مابین کیا ڈیفرنس ہے؟ عام طور پر ناظرین اس میں فرق نہیں کیا جاتا، تا کو تا، تا کو تا کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مخرج تو ایک ہے، یہ بات طے ہے، لیکن صفاتی ڈیفرنس سے یہ بات بھی طے ہے، کیونکہ تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یا ہے، یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالوں کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، اور یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے۔ جیم، شین، یا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالوں کا درمیانی حصہ۔ ناظرین یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ان تینوں کو بھی ایک مخرج ہونے کی بنا پر ہم مخرج کہیں گے، صفاتی ڈیفرنس ہونے کی بنا پر اس اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ناظرین کہ پھر یاتیہ میں یا ہے، پھر حمزہ، تا، یا، ان تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لفظ اللہ میں دیکھیے ناظرین اس میں جتنے حروف یوز ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ بِأَمْرِهِ میں با اور میم کے علاوہ باقی حمزہ ہے، را ہے، ہا ہے، ان تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ با اور میم کے مخارج کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے یہ حرف با کا مخرج ہے، اور دونوں ہونٹوں کے ظاہری حصے یعنی ظاہری حصے سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے ظاہری وہ حصے جو عام طور پر خشک رہتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری حصے حرف میم کا مخرج ہے، اور دونوں ہونٹوں کے باطنی حصے یعنی تر حصے ناظرین و سامعین یہ حرف با کا مخرج ہے۔ یہاں پر حروف کے مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ اس آیت کے پورشن میں جتنے بھی حروف یوز تھے تمام کے مخارج ہم نے آپ کو بتائے ناظرین۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ ناظرین اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کلمہ چند حروف سے کیسے اسپیل ہوتا ہے، اور پھر چند کلمات سے آیت کا ایک حصہ یا آیت کس طرح بنا کرتی ہے۔ آئیے ناظرین دیکھیں، سماعت بھی فرمائیں اور دیکھیں بغور کہ کس طریقے سے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ فا، فو، فا عین زبر فا، فا واو پیش فو، فا فو، وصفحو، واو صاد زبر وص، فا زبر فا، حا واو پیش حو، وصفحو، حتی، حتا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، یأتی اللہ، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یأتی، یا لام زبر یل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، بِأَمْرِهِ۔
اب آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر کون کون سے رولز لاگو ہو رہے ہیں، آپ بالکل بغور سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف یعنی فا پر پیش ہے۔ جب واو ساکن ہو ماقبل حرف پر پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں تا پر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد یہاں بھی کھڑا زبر، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام، آخر میں کھڑی زیر، یہ یا مدہ کے قائم مقام۔ ان تمام مقامات پر انہیں ناظرین ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد دیکھیے یہاں بھی واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین لفظ اللہ کی لام، لفظ اللہ کی لام کو کب پر پڑھا جائے اور کب باریک پڑھا جائے؟ ناظرین لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھنا اور باریک پڑھنا یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں چونکہ آپ دیکھیں یا پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آخر میں چھوٹا سا حرف تا لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ حرف تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی حرف تا ہو تو وہاں پر رکنا بہتر ہوتا ہے، نہ رکنے کی اجازت بہرحال ہے، لیکن جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے۔ ناظرین ہم دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب یہاں پر اگر وقف کریں تو اسے یوں پڑھیں گے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ۔ ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 109 کا فورتھ پورشن ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کے ففتھ اور لاسٹ پورشن کی جانب۔ ناظرین اسے پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کہ انا ایک کلمہ، لفظ اللہ دوسرا کلمہ، علا تیسرا، کلی چوتھا، شیء پانچواں، قدیر چھٹا، اس میں کل 6 کلمات ہیں۔ انہ میں 3 حروف حمزہ اور نون 2 مرتبہ، حمزہ کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر۔ لفظ اللہ میں یہاں پر بھی ناظرین دیکھیں کہ اگر ان اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو ضف کر دیں گے، اور اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے علیحدہ پڑھیں تو پھر اس سے اللہ پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر موجود ہوگا، لیکن ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لفظ اللہ میں دیکھیے حمزہ لام 2 مرتبہ اور ہا، لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا پر زبر۔ علا میں دیکھیں 3 حروف عین، لام یا، عین پر زبر، لام پر کھڑا زبر۔ کلی میں 3 حروف کاف اور لام 2 مرتبہ، کاف کے اوپر پیش، لام کے نیچے ذیل، لام پر تشدید بھی۔ شیء میں 3 حروف شین یا حمزہ، شین پر زبر یا ساکن، حمزہ کے نیچے 2 زیر، 2 زیر ہوں، 2 زبر ہوں یا 2 پیش ہوں انہیں تنوین کہا جائے گا۔ قدیر میں 4 حروف قاف، دال یا را، قاف پر زبر، دال کے نیچے زیر یا ساکن، را کے اوپر 2 پیش یعنی تنوین موجود ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون سے حرف کا مخرج اب تک ہم نے نہیں پڑھا۔ اس پوری آیت کے جز میں آپ دیکھیں تو غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کاف اور قاف ان دونوں کے مخارج کو ہم نے نہیں سنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف یوز ہیں تمام کے مخارج کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے اس ڈنڈی والے کاف کا مخرج بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے جسے ہم ڈنڈی والا کاف کہتے ہیں، اسے عام طور پر ناظرین ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کے اگینسٹ جو نقطوں والا کاف ہوتا ہے ہم اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ڈنڈی والے کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کی جڑ یعنی زبان کا سب سے لاسٹ پورشن اور تالو کا سخت حصہ، زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا پورشن ہے سخت ہے ناظرین، تو زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ کاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ کاف ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے 2 نقطوں والا قاف ہے ناظرین، اس کی ایک علامت یہ کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دوسری
دوسری علامت یہ کہ جب یہ کسی حرف سے ملا ہوا نہ ہو تو یہ گول شکل میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی حرف سے ملا ہوا ہو، مرج ہو، تو پھر یہ گول شکل میں نہیں ہوتا۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کی جڑ سے عین اوپر تالو کا جو نرم حصہ ہے ناظرین، دونوں کو ملائیے، ملا کر قوف ادا کیجئے۔ وداؤٹ پرابلم آپ قوف ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے ناظرین کہ اس ڈنڈی والے کاف کی صفت یہ ہے، مخرج کا فرق تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور صفاتی فرق یہ ہے کہ اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور اس قاف کو یعنی دو نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہجے کی جانب، اسپیلنگ کے ذریعے آیت کے اس پورشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ علی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا۔ جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس حرف کے بعد عام طور پر ناظرین بس اوقات یا ہوتی ہے، لیکن یا کو ہجوں میں نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر سپوز موجود ہے، لیکن یہاں پر ہم یوں نہیں کہیں گے لام یا کھڑا زبر نہیں، بلکہ ہم پڑھیں گے لام کھڑا زبر لا، علی کل شیء، کاف لام پیش، کل لام ذلی، کلی، شین یا زبر شیء، حمزہ دو زر ان، شیء، قدیر، قاف زبر قا، دال یا زر دی، را دو پیش رن، قدیر۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انّا میں کون سا رول موجود ہے ناظرین۔ یہاں دیکھیں انّا، نون دو مرتبہ ہے، پہلا نون ساکن ہے اور دوسرا نون متحرک ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یہاں پر متحرک نون آ رہا ہے، تو پہلے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ناظرین کہ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ تو اب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا، اسے ہم کہیں گے ادغام مع الغنہ۔ اس کے بعد دیکھیں لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون پر زبر ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں لفظ اللہ کی لام پر کھڑا زبر بھی ہے، اس کے بعد علا کی لام پر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد قدیر ان میں یا مدہ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ شیئن، یا ساکن، شین پر زبر۔ جب یا ساکن ہو ماقبل حرف پر زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں، جب واو ساکن ہو ماقبل حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے واولین کہتے ہیں۔ دونوں کو پڑھنے کا رول یہ ہے ناظرین کہ اسے نرمی کے ساتھ بغیر سختی کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تنوین کے بعد حرف قاف ہے، حرف قاف کا تعلق حروف اخفاء سے ہے۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں ناظرین، اسے اخفاء کہا جائے گا۔ حروف اخفاء 15 ہیں، سماعت فرمائیے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہیں گے۔ ناظرین یہاں تک جتنے بھی رولز تھے ہم نے تمام کے رولز آپ کو بتائے، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ گول دائرہ ہے، یہ اصل میں گول تا ہے، اور گول تا ناظرین اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے، گول تا اس بات کو یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اب اسے گول دائرے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تو جہاں بھی گول دائرہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور اندر دیکھیں آپ کہ آیت 109 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 109 مکمل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین آج کے سبق کو ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے آیت کے اس لاسٹ پورشن کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آگے وقف، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا 4th
اور 5th پورشن کمپلیٹ ہوا، آج کا سبق تھا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب ناظرین، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ کو تلاوت سنائی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہ کر بغور سماعت کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کیا جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں بے بہا نازل ہوتی جا رہی ہیں، اس میں ہم کو بھی حصہ ملے، تو ناظرین اس وقت اگر آپ باتیں کرنے میں مصروف ہیں، اسکرین کے سامنے بھی موجود ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، تو کام کو ترک کر دیجئے، باتوں کو چھوڑ دیجئے اور آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کے 4th اور 5th پورشن کی تلاوت سماعت فرما کر رحمت الہی کے مستحق بن جائیے۔ آئیے ناظرین تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق کی ترتیل کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین، یہ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں اور دنیا بھر سے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کر کے اپنا سبق سنایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ دنیا کے کسی خطے میں موجود اسکرین پر موجودہ نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ انکل میں آپ کی بیٹی سلمہ ملک۔ جی انکل میں آپ کی بیٹی سلمہ ملک۔ سلمہ بات کر رہی ہیں؟ جی انکل۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں پاک پتن شریف سے بول رہی ہوں۔ پاک پتن شریف سے بات کر رہی ہیں۔ جی انکل۔ بہن، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا؟ جی انکل دیکھ رہی ہوں۔ تو ہمیں سبق سنائیں گی اپنا؟ جی انکل۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ نے کوشش بہت اچھی کی ہے، لیکن تھوڑا سا اس بات کی جانب توجہ دیں کہ کون سے حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پر رکنا ہے۔ میں آپ کو ضرور ریپیٹ کرواؤں گا، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ناظرین، کہیں جائیے گا نہیں، ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بریک سے پہلے کالر تھیں اس وقت موجود ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلمہ بات کر رہی ہیں. جی انکل. بہن اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ جی انکل. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں نا اس طریقے سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں خاص طور پر یہ دھیان رکھیں کہ لفظ اللہ کی ہا کو رحمان کی را کے ساتھ ملائیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین لگتا ہے کہ یہ کال ڈراپ ہو گئی, لیکن میں اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاک پتن سے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجئے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قصور سے بات کر اچھا, رہی ہوں. قصور سے بات کر رہی ہیں, ہماری ریگولر کالر ہیں. بہن آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. ویسے ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اچھے مخارج کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے. بلکہ میں تو آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر پر پڑھانا شروع کر دیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ نے قصور سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں شہزاد پور سے بات کر رہا ہوں, ضلع لاڑکانہ سے. شہزاد پور سے بات کر رہے ہیں. ہاں سر. کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ ہاں سر. جی سر تلاوت سنائیں گے؟ نہیں, میں آپ کا اسم نام پوچھ رہا ہوں کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالغنی. عبدالغنی نام ہے. عبدالغنی صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گے اپنا آپ؟ ہاں سر. سنائیے. سر سبق دکھائیں نا آپ. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں پڑھا دیتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں سر. لیکن جب اب آئندہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے تو کلام پاک سامنے رکھیے گا تاکہ آپ سبق خود سنا بھی سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفو. فاعفو. فا کو موٹا نہ پڑھیں. فاعفو. فاعفو. واصفحو. واصفحو. حتی. حتی. یأتی اللہ. یأتی اللہ. بأمرہ. بأمرہ. ان اللہ. ان اللہ. ان اللہ. ان اللہ. علی علی کل. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن سبق تقریباً پڑھ لیا تھا. خیر میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی میرے بھائی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ نجمہ بول رہی ہوں لاہور سے. نجمہ بہن بات کر رہی ہیں لاہور سے. بہن آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اس پروگرام کو جوائن کر رہی ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا. میں پہلی دفعہ کالر میری ہے. جی بالکل بالکل. مجھے بہت شوق تھا سبق سنانے چلے کا. پہلی مرتبہ ہم اپنی بہن کو خوش آمدید کہیں گے اور اپنا سبق سنائیں گی ہمیں. جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. ان اللہ علی کل
شيء قدير صدق الله العظيم. آپ نے تو ماشاءاللہ پہلی ہی مرتبہ میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے سنایا ماشاءاللہ بغیر کسی مسٹیک کے. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز لگ رہی ہے کہ عبدالقدوس صاحب کی ہے. جی بالکل عبدالقدوس صاحب. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ غالباً سعودیہ پہنچ چکے ہیں؟ جی ابھی نہیں پہنچا. ابھی تک نہیں پہنچے؟ جی انشاءاللہ والدین میں عید کر کے پھر جاؤں گا. لیکن آپ کے لیے تو میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں پہنچائے. جی الحمدللہ میرے ٹکٹ بھی ہو گیا تھا لیکن والدین کے اصرار پہ نہیں چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا والدین کی خدمت کا بھی انشاءاللہ. چلیں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرے خیال میں ماہ رمضان میں اپنی پہلی مرتبہ میں جوائن کیا ہے. جی مجھے ٹائمنگ کا پتہ ہی نہیں تھا پروگرام کی. اچانک میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا ہے. چلے ٹھیک ہے تو سبق سنائیں گے انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم. عبدالقدوس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا تھا؟ جی الحمدللہ پڑھا ہوا تھا. یعنی مخارج کے ساتھ پڑھا تھا؟ نہیں میں نے ویسے ہی پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جنہوں نے مجھے پڑھایا وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھا تھا. ابھی آپ نے مخارج کے ساتھ جو سیکھا اسی پروگرام کے ذریعے سیکھا؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی امپرومنٹ کر لی ہے کہ میں آپ کو مطلب مشورہ دینے والا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں اور بچیاں بھی ہیں ان کو پڑھا. بہت بہت شکریہ عبدالقدوس صاحب. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تعلیم کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام میں ہم آپ کے منتظر رہیں گے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں میری بہن. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم. آپ نے پہلے کی بنسبت ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے پڑھا ہے لیکن اور توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گی. اب میں پڑھوں گا اور بالکل جس طرح میں پڑھوں ایسے آپ ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفوا واصفحوا. نہیں واصفحوا. پہلے پڑھیں واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ ماشاءاللہ کیا فیل کرتی ہیں کہ اب تک کتنا سیکھ لیا ہے آپ نے؟ اندر کافی حد تک سیکھ لیا. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت امپرومنٹ کر لی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ میری بہن. آپ نے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کراچی سے سیما بات کر رہی ہوں. سیما بات کر رہی ہیں کراچی سے. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنائیں گے اپنا؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے الفاظ کی ادائیگی پر. انشاءاللہ تھوڑی توجہ دیں گی اب بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ایز اٹ از ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بأمرہ. اس میں لفظ اللہ کی لام کو موٹا کر کے پڑھیں. یأتی اللہ بأمرہ. تھوڑا اور موٹا پڑھیں اسے. یأتی اللہ بأمرہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ بہن آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریپیٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے نازیہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے نازیہ بات کر رہی ہیں. ہماری ریگولر کالر تو ہیں میرے خیال سے. میں آپ کی آواز جس حد تک پہچان رہا ہوں، لیکن کافی پروگرامز کے بعد آپ نے جوائن کیا ہے. جی چلے اپنا سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی سنائیے. مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی جی کہیں. مفتی صاحب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو بہت اچھا ہوگا انکل. مجھے اس میں بہت غلطی میرے سے ہوتی ہے. آپ سبق سنا دیں پھر میں پڑھ کر بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ نے ماشاءاللہ کافی امپرومنٹ کر لی. بغیر مسٹیک کے آپ نے سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں غیر المغضوبی پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے گا. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بالکل ٹھیک پڑھ لیا آپ نے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اور کالز لیتے، لیکن اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام آپ ماہ رمضان میں روزانہ صبح کے وقت 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ کل اسی ٹائم یعنی 6 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے جو قرآن